آج پہلی رات تھی، زندگی کا نیا سفر تھا۔ فاطمہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا، پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں فیصل کمرے میں داخل ہوا، فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو، فاطمہ آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ فیصل نے فاطمہ سے پوچھا، کھانا کھانا ہے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ فیصل کمرے سے باہر گیا، بریانی کی پلیٹ بھر کر لایا۔ فاطمہ کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا۔ فاطمہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، دل میں سوچنے لگی، پہلے پوچھ لیا، میں نے کہا کھانا ہے، اب خود ہی کھانا کھائی جا رہا ہے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ فیصل نے کھانا کھا لیا، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ فیصل، ارے کیا ہوا؟ فاطمہ، کچھ نہیں۔ فیصل پیار سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ فاطمہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے، آپ کھانا لے کر آئے، پوچھا بھی نہیں۔ فیصل زور زور سے ہنسنے لگا، ہائے اللہ، میں سمجھا آپ نے انکار کیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، اچھا سوری۔ فیصل کھانا لایا اور فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ فیصل بولا، یہ گھر اب تمہارا ہے، اسے جنت بنا دینا اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا۔ اور میرے امی ابو، تمہارے بھی امی ابو ہیں، ان کو امی ابو کہہ کر مخاطب کرنا، آنٹی، انکل، خالہ کہہ کر مخاطب نہیں کرنا۔ فاطمہ بہت اچھی لڑکی تھی، فیصل کی طرف دیکھ کر بولی، میں وہی کروں گی جو آپ کو اچھا لگے۔ دن گزرتے گئے، لیکن فاطمہ کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ہچکچاہٹ تھی، یا پھر شاید اس کے ذہن میں معاشرے کی وہ تصویر بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آتا تو فاطمہ ڈر سی جاتی، دوپٹہ ٹھیک کرتی، چادریں سیدھی کرتی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، فیصل بھی پاس بیٹھا تھا۔ فاطمہ بولی، فیصل آپ بیٹھیں، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ فیصل سخت لہجے میں بولا، امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیا؟ تم اس گھر کو اپنا کیوں نہیں سمجھتی؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی؟ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، فاطمہ چاول بنا رہی تھی، ان کا دم خراب ہو گیا اور وہ کھیر نما بن گئے۔ فاطمہ ڈر رہی تھی، ساس کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا کہے گی، بہت باتیں کرے گی۔ لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بٹھا کر بولی، کیوں پریشان ہو فاطمہ؟ خسمانو خان چاول اگر خراب ہو گئے ہیں تو پریشان نہ ہو، میری جب شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بھی نہیں بنانی آتی تھی۔ فاطمہ کے دل میں ساس کی محبت گھر کر رہی تھی۔ کچھ دن گزرے، فیصل کام سے گھر آیا، میری شرٹ دھو دو ابھی کے ابھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ فاطمہ نے کہا، ابھی دھونا ضروری ہے کیا؟ فیصل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ ٹھنڈے پانی سے شرٹ دھوتے ہوئے ساس دیکھ رہی تھی، یہ منڈا بینا بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے۔ اتنے میں سسر آیا، فاطمہ نے جلدی سے دوپٹہ سیدھا کیا اور نظریں نیچی کر لیں۔ فاطمہ فیصل کے پاس بیٹھی، آہستہ سے بولی، فیصل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کروا دیں۔ فیصل نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور بولا، فاطمہ تیرے ماں باپ نے سستی سی مشین لے کر جان چھڑوا لی ہے، 6 ماہ میں 2 بار خراب ہو گئی ہے، میں کل اسے بیچ کر دوسری لے کر آؤں گا۔ دوسرے دن فاطمہ نے کپڑے دھوئے، تار پر سکھانے کے لیے ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیصل واشنگ مشین لیے باہر جانے لگا، ماں نے آواز دی، پتر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ فیصل منہ بنا کر بولا، اسے بیچ کر دوسری لینے جا رہا ہوں۔ ماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو فاطمہ کے جہیز کی ہے نا پتر، اسے نہ بیچ، اسے ٹھیک کروا کے لے آ۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے جو ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی ہوتی ہیں۔ وہ دیکھ میرا کھانا بنانے والا پتیلا 30 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے
اور کھوتے تو اس سے پیار سے بات کیا کر۔ اس دن بھی دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں اس سے شرٹ دلوا رہا تھا، اور وہ جو اس کے لیے کپڑے لے کر آیا تھا اتنے نکمے ہیں، ان کا سارا رنگ اتر گیا ہے۔ بالکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، وہاں اس کی جگہ ڈال دیتی ہوں، اس پر بہت پیارا لگے گا۔ جا اب تو یہ مشین ٹھیک کروا کر لا۔ ماں نے بالکل ویسا ہی سوٹ تار پر لٹکا دیا۔ فاطمہ کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں محبت تھی۔ امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھیں۔ فیصل جب گھر واپس آیا تو دیکھا فاطمہ نے امی کا سوٹ پہن رکھا ہے جو کافی کھلا تھا، اور فاطمہ بہت خوش تھی۔ بات بات پر ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ فیصل نے مشین رکھی اور پوچھا، خیریت ہے؟ آج تو ساس بہو بہت خوش ہو۔ فاطمہ بولی، ساس بہو نہیں، ماں بیٹی۔ فیصل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت اور تھوڑا سا پیار۔ فاطمہ نے خود کو میرے رنگ میں ڈال لیا۔ فیصل مسکرایا اور سوچنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصول مت بتاؤ، اپنے حکم مت سناؤ، اس پر سختی نہ کرو، اس کو تھوڑا سا وقت دو، اس کو سمجھو، اسے احساس دلاؤ محبت کا، اپنے پن کا، تھوڑی سی فکر اور عزت محبت کا احساس دلا کر دیکھنا، خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈھل جائے گی، اپنی ہر سانس آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے گی، پھر اپنی محبت سے آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے، مار پیٹ کرتے اور اپنی مردانگی دکھا کر بیوی کو رسوا کرتے مرد تو گلی گلی مل جائیں گے۔ اپنی ہمسفر کو محبت سے سینے سے لگاؤ، زندگی گلزار بن جائے گی۔ والسلام۔